سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم صافی نے کہا ہے کہ حامد کرزئی کے دور صدارت میں ڈٹ کر طالبان سے لڑنے والی افغان آرمی اشرف غنی کے دور میں اس لیے ریت کی دیوار ثابت ہوئی کہ کرزئی کے برعکس اشرف غنی فوج کو جنگ جاری رکھنے پر آمادہ نہ کر سکے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اشرف غنی کا الیکشن بالکل عمران خان کی سلیکشن جیسا تھا اور ہر افغان جانتا تھا کہ یہ اصلی نہیں بلکہ جعلی حکمران ہے جس نے دھاندلی کے نتیجے میں اقتدار حاصل کیا ہے۔ چنانچہ غنی کی حکومت افغانستان کی غیر مقبول ترین حکومت تھی۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ جب حامد کرزئی افغانستان کے صدر تھے تو تب ان کے بارے میں پاکستان اور افغانستان میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ جیسے ہی وہ صدارت سے فارغ ہوں گے تو امریکہ یا ہندوستان چلے جائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ صدارت سے فراغت کے بعد بھی وہ نہ صرف افغانستان میں رہے بلکہ سیاست اور سفارت دونوں میں حد درجہ فعال رہے۔ جب طالبان کابل میں داخل ہو رہے تھے تو افغانستان کے صدر حامد کرزئی نہیں بلکہ اشرف غنی تھے۔ حامد کرزئی نے نہیں بلکہ اشرف غنی نے سینہ تان کر دعویٰ کیا تھا کہ وہ آخری وقت تک لڑیں گے، لیکن ہوا یہ کہ غنی اپنے قریبی ساتھیوں کو بھی چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن حامد کرزئی اور ڈاکٹر عبداللہ وغیرہ ڈٹے رہے۔ جب غنی بھاگ گئے تو کرزئی نے اپنی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ویڈیو جاری کر کے ساتھیوں اور قوم کو تسلی دی کہ وہ کابل میں موجود ہیں اور یہیں رہیں گے۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ یاد رہے کہ تب تک طالبان کی طرف سے عام معافی کا اعلان نہیں ہوا تھا اور یہ واضح نہیں تھا کہ طالبان کے کابل میں داخل ہونے کے بعد ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ایک ہی ملک کے دو پختونوں کے ان مختلف رویوں کی وجہ کیا تھی اور اس میں پاکستانیوں کے لیے کیا سبق چھپا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اشرف غنی کی اولاد افغانستان میں نہیں تھی جبکہ حامد کرزئی کی اولاد افغانستان میں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اشرف غنی زیادہ عرصہ بیرون ملک رہے تھے اور حکمرانی کے لیے افغانستان آئے تھے، جبکہ حامد کرزئی دھرتی کے بیٹے تھے، وہ فرشتے نہیں۔ ان کی حکومت بھی اچھی اور مثالی حکومت نہیں تھی، ان کی شخصیت میں بھی وہ خامیاں موجود ہیں جو دیگر افغان رہنماؤں میں پائی جاتی ہیں، لیکن انہوں نے ماضی میں بھی کئی بار اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور اب بھی ایسا ہی کیا۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ ان دو مثالوں میں پاکستانیوں کے لیے سبق یہ ہے کہ کوئی حکمران کتنا بھی محب وطن بننے کی کوشش کیوں نہ کرے، لیکن اگر اس کی اولاد اس ملک میں نہیں اور اس کا مستقبل اس ملک سے وابستہ نہیں تو مشکل وقت میں اسی طرح بھاگ سکتا ہے جس طرح اشرف غنی بھاگ گیا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ شوکت عزیز کی طرح باہر سے لائے جانے والے بھاڑے کے حکمران حکومت ختم ہوتے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ چنانچہ وزیر اعظم عمران خان کے ارد گرد جمع ہونے والے امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا سے آئے ہوئے بکرات اور سکرات بھی ان کی حکومت ختم ہوتے ہی بھاگ جائیں گے۔ سلیم صافی کے مطابق حامد کرزئی میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ ہر طرح کے افغانوں کو ساتھ لے کر چل سکتے تھے اور اسی لیے وہ اشرف غنی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بہتر حکمران ثابت ہوئے۔ مانا کہ کرپشن دونوں حکومتوں میں تھی، لیکن کرزئی کے دور میں طالبان کابل تو کیا کسی ایک صوبے کو بھی فتح نہیں کر سکے۔ دوسری طرف وہ امریکیوں کو بھی آنکھیں دکھاتے رہے۔ کرزئی نے داخلی محاذ پر خود کو مضبوط کر رکھا تھا، اس لیے ان میں جرأت تھی کہ امریکیوں کو قطر میں افغان طالبان سے براہ راست مذاکرات نہیں کرنے دیے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جان کیری کو ڈانٹ پلا کر اپنے دفتر سے نکالا تھا۔ کرزئی امریکیوں کی نائٹ ریڈز یا رات کے حملوں کی مخالفت کرتے رہے تاکہ افغان عوام کو محفوظ رکھا جا سکے۔ امریکی منت کرتے رہے کہ ہمارے ساتھ 10 سال کے لیے باہمی تعاون کے ایک معاہدے پر دستخط کر لو، لیکن حامد کرزئی نہیں مانے۔ دوسری طرف اشرف غنی نے صدر بنتے ہی امریکیوں کے ساتھ اس معاہدے پر دستخط کر دیے، چنانچہ ان کی حکومت کا جو حشر ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ کرزئی اور غنی حکومتوں کے مختلف انجام سے پاکستانی کو یہ سبق ملتا ہے کہ دراصل حکومت وہ مضبوط ہوتی ہے جو جعلی نہیں بلکہ عوام میں جڑیں رکھنے والے اصلی نمائندوں پر مشتمل ہو۔ ایسی حکومت خواہ چور اور کرپٹ مشہور کر دیے جانے والوں کی کیوں نہ ہو، داخلی محاذ پر بھی کامیاب ثابت ہوتی ہے اور خارجی قوتوں کے آگے بھی ڈٹ کر کھڑی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر حکومت جعلی طور پر لیڈر بنائے گئے لوگوں یا بزبانوں پر مشتمل ہو تو ملک کے لیے کسی بھی وقت اشرف غنی کی حکومت ثابت ہو سکتی ہے۔ اشرف غنی نے بھی کپتان کی طرح ڈھیروں میڈیا مینیجرز رکھے ہوئے تھے جو حکومت بھی زیادہ تر سوشل میڈیا کے زور پر چلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ چنانچہ غنی آخری وقت تک سوشل میڈیا پر کامیاب اور محبوب ترین صدر تھے، لیکن عملاً وہ کیا تھے سب نے دیکھ لیا۔ سلیم صافی کے مطابق افغان فوج حامد کرزئی کے دور میں تشکیل کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ جب انہوں نے اقتدار چھوڑا تو 1 لاکھ فوج کی بھی تربیت مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اس کے برعکس اشرف غنی کے دور میں افغان سیکیورٹی فورسز کی تعداد تقریباً 3 لاکھ ہو گئی، جس میں 50,000 اسپیشل فورسز کے لوگ تھے۔ ان کو جدید ترین ہتھیار میسر تھے۔ ماضی میں وہ ڈٹ کر طالبان سے لڑتے رہے، لیکن اشرف غنی کے دور میں یہ فوج ریت کی دیوار ثابت ہوئی کیونکہ حامد کرزئی کے برعکس اشرف غنی اس فوج کو لڑائی پر آمادہ نہیں کر سکے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اشرف غنی کا الیکشن بھی بالکل عمران خان کی سلیکشن جیسا تھا اور ہر افغان جانتا تھا کہ یہ اصلی نہیں بلکہ ایک جعلی حکومت ہے جو دھاندلی کے نتیجے میں اقتدار میں آئی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔